بچوں والے والدین متوجہ ہو جائیں۔ پیارے مانی ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میرے خیال میں آج کے مصروف ترین دور میں پیرنٹس کے پاس بہت کم ٹائم بچتا ہے جس میں وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ تو اس مسئلے کے سلوشن کے لیے میں نے آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز پیرنٹنگ ٹپس پہ بنانی سٹارٹ کی ہیں۔ الحمدللہ ہماری پیرنٹنگ سیریز کی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ان سیریز سے اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایز یوزول آج بھی ہماری ایک بہترین ویڈیو ہے جو آپ کے بچوں کو ایک بہترین شہری بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ تو چلیے آج دیکھتے ہیں ہماری اسلامی تربیت۔ پیارے مانی ساتھیو، بچے اللہ رب العزت کی امانت ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ بچے تو بچے ہیں، لہٰذا یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ ان کو ایک سازگار، خوشگوار اور محفوظ ماحول فراہم کیا جائے۔ تو پیارے مانی ساتھیو، جب والدین سے کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی پیار اور عزت سے اپنے بچوں سے تعلق مضبوط بنائیں تو ڈانٹنے، مارنے یا ذلیل کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اب ان کو بالکل ہی کچھ نہ کہیں، یا یہ کہ بچے تو بالکل ہی بات نہیں سنتے اگر نہ ڈانٹا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ ضرور کہیں، بار بار سمجھائیں اور کر کے دکھائیں۔ پیارے مانی ساتھیو، اصول پہ ڈٹے رہیں مگر ان کو ڈانٹے بنا، ان کی عزت نفس مجروح کیے بنا۔ پیارے مانی ساتھیو، بچوں کے لیے روزمرہ کے اصول و ضوابط ضرور مرتب کریں اور ان پر عمل بھی کروائیں۔ جہاں سخت رویہ ناگزیر ہو ضرور اپنائیں مگر ڈانٹے اور ذلیل کیے بنا۔ بچوں کی عزت نفس کا خیال کیا جانا بھی انتہائی اہم ہے۔ پیارے مانی ساتھیو، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بچپن سے ہی بچوں کو بات بات پر ڈانٹا، مارا یا ذلیل کیا جائے تو پھر وہ اسی رویے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر توجہ طلب بات یہ ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں ویسا سازگار ماحول فراہم کریں۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ بچہ مطالعہ کرے تو بار بار کہنے اور بچے کے مطالعہ نہ کرنے پہ چیخنے چلانے کی بجائے مطالعہ کے لیے سازگار ماحول بنائیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اس سازگار ماحول کا حصہ بھی بنیں۔ ایک کتاب بچے کو دیں اور ایک اپنے ہاتھ میں لیں، ڈانٹنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کبھی ٹرائی کیجیے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، بچوں سے ضد نہ لگائیں۔ پیارے مانی ساتھیو، اکثر اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بچے ضدی ہو رہے ہیں اور بات بات پہ ضد کرنے لگتے ہیں۔ یہاں توجہ کی ضرورت ہے۔ غور کریں کہ بچہ ضد کر رہا ہے یا ہم۔ اگر نقصان دہ کام نہیں ہے تو اسے کر لینے دیں کیونکہ یہ اس کے سیکھنے کی عمر ہے، لیکن اگر نقصان ہونے یا چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو تو سمجھائیں اور بچے کی عمر کے مطابق نتائج سے آگاہ بھی کریں۔ پیارے مانی ساتھیو، بچوں سے توقعات کم سے کم رکھیں، بار بار سمجھائیں اور بتائیں، مگر یہ توقع کرنا کہ ان کا ہر طرز عمل بڑے اور سمجھدار انسان کی طرح ہوگا تو یہ ممکن نہیں۔ ان سے غلطی بھی سرزد ہوگی اور وہ شرارت بھی کریں گے، لہٰذا کوشش کریں کہ آپ ان کے آس پاس بھی رہیں اور درگزر کرنا سیکھیں۔ پیارے مانی ساتھیو، متبادل فراہم کرنا۔ مثلاً بچے اسمارٹ فون بار بار استعمال کرتے ہیں اور دیر تک کھیلنے کے باوجود واپس کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 10 منٹ سے زیادہ اسمارٹ فون کا استعمال بچوں کی نظر کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ لہٰذا عمر کے لحاظ سے بچوں کو فون کے متبادل فزیکل ایکٹیویٹی، لکھائی، ڈرائنگ، مطالعہ، کھیل یا کھلونے فراہم کریں۔ بہتر ہے کہ ان کو فون کا عادی نہ بنایا جائے اور اس میں سے تمام گیمز ڈیلیٹ کر دی جائیں۔ پیارے مانی ساتھیو، اگر سختی کرنی پڑے تو بھی اصول پہ قائم رہیں۔ کسی نامناسب بات پہ انکار کر دیا تو قائم رہیں مگر زیادہ ڈانٹ ڈپٹ سے گریز کریں۔ مثلاً فون نہیں دینا تو بس نہیں کہہ دیں اور وجہ ضرور بتائیں کہ آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں وغیرہ، مگر انہیں ذلیل نہ کریں۔ پیارے مانی ساتھیو، پڑھائی، ہوم ورک یا کوئی نیا ہنر سکھانا ہو تو تحمل سے کام لیں، ورنہ بچہ اس کام سے متنفر ہو جائے گا۔ اگر اسی دوران آپ ڈانٹیں یا ماریں گے تو جان لیجئے کہ اس کے حواس خمسہ 40 منٹ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں گے
اور اس کا دماغ خوف اور اپنے بچاؤ کی کیفیت میں چلا جائے گا۔ لہٰذا پڑھاتے یا سکھاتے نرم رویہ اختیار کرنا نہایت اہم ہے۔ بچوں کو کبھی بھی روتے ہوئے، اداسی یا ناراضگی کی حالت میں نہ سونے دیں۔ جو بھی معاملات ہوں، سونے سے پہلے انہیں پرسکون کریں، وضو کروائیں، دعائیں پڑھیں، سبق آموز کہانی سنائیں اور مل کر اگلے دن کی پلاننگ کریں۔ پیارے معنی ساتھیوں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو، کبھی بھی اپنے بچوں سے گفتگو یا بات چیت ختم نہ کریں۔ وہ بچے ہیں، انہیں سمجھائیں، بار بار سمجھائیں اور متوقع نقصانات سے آگاہی ضرور دیں۔ پیارے معنی ساتھیوں، بچوں کو ہر طرح کے سوال کرنے دیں، انہوں نے اسی طرح تو سیکھنا ہے۔ اگر والدین جواب نہیں دیں گے تو وہ کسی دوست یا انٹرنیٹ سے جواب حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا ہر طرح کے سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ بہترین ہے کہ ہر سوال کا دین کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ پیارے معنی ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے صحبت رنگ لاتی ہے۔ اپنے بچوں کے دوستوں کی مکمل معلومات ضرور حاصل کریں، خاص طور پر ان کے روزمرہ کے معاملات کا ادراک رکھیں۔ بہتر ہے کہ بچپن سے ہی انہیں آگاہی دیں کہ اللہ کو پسند ہے کہ نیک دوست بنائے جائیں۔ زیادہ نمبروں یا کلاس میں اول آنے کے لیے بے جا دباؤ نہ ڈالیں، ترغیب ضرور دیں اور پڑھائی میں ان کی مدد بھی ضرور کریں، مگر اس معاملے میں بے جا سختی سے بچے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پیارے معنی ساتھیوں، مزید دیکھتے ہیں۔ جو بھی عمل یا رویہ سکھانا ہے وہ خود کر کے دکھائیں۔ نماز پڑھ لو کہنے سے وہ اس کی عادت نہیں اپنائیں گے۔ ان کے ساتھ نماز ادا کرنا معمول بنا لیں تو وہ بھی نماز ادا کرنے لگیں گے۔ پیارے معنی ساتھیوں، بچے ہماری سنتے کہاں ہیں، وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جیسا آپ بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننا پڑے گا۔ والدین بننے سے پہلے اپنے بچپن کی محرومی، صدمے یا ٹراما سے نکلنے کی کوشش کریں، یہ ضروری ہے، ورنہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا منفی اثر بچوں پہ پڑ سکتا ہے۔ ہیل یور سیلف بیفور ہیونگ چلڈرن۔ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس سب سے بڑا سہارا اللہ کریم سے دعا کرنا ہے۔ پیارے معنی ساتھیوں، اس کے لیے میں آج آپ کو ایک بہترین دعا سکھاتی ہوں۔ یہ دعا ویسے بھی میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے دعا سیکھتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آمین۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، اس دعا کو کثرت سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک صالحہ بنا دے، ان کو دین کے کام کے لیے چن لے، ان سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے اور انہیں آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ پیارے معنی ساتھیوں، ہم سب کا یہ فرض ہے، اگر ہمارے اپنے بچے ہیں یا ہمارے بھانجے ہیں یا ہمارے بھتیجے ہیں یا کوئی بھی رشتہ ہے، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم ان کی بہترین تربیت کریں تاکہ کل کو وہ معاشرے میں ایک بہترین شہری ہونے کا ثبوت دے سکیں، اور بچوں کی تربیت میں والدین کا عکس نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت، ایمان، عافیت والی بہترین زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کو صحت، ایمان، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ان سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے معنی ساتھیوں، ان سیریز سے ان ٹچ رہیے گا۔ انشاءاللہ میں نکاح پہ اور بچوں کی تربیت پہ آج کل سیریز پہ ویڈیوز بنا رہی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید نئے سلسلے شروع کریں گے۔ ساتھ رہیے گا، اسٹے بلیسڈ۔ جزاکم اللہ خیران کثیرا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت سی دعائیں، ڈھیروں ڈھیر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.